مشہور معروف جملہ ہے جناب سید الشہداء کا، آپ کی حدیث ہے، مثلی لا یبایع مثلا. جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا جناب سید الشہداء سے، مروان ابن حکم اور ولید ابن عقبہ، تاریخ پوری جو جناب سید الشہداء کے مقابلے میں آئے ان لوگوں کے نام، ان کا پورا پس منظر بتاتے ہیں. بہت سے لوگوں کے نام لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کردار کیسا ہوگا. اور کچھ لوگوں کے تو نام ہی اس لائق نہیں ہے کہ ہمارے ممبر سے لے لیا جائے. عزیزان گرامی، جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اس کو غور سے سن لیجئے گا. جناب سید الشہداء کی مشہور و معروف حدیث ہے، جب یزید نے مطالبہ کیا 60 ہجری میں، اس نے کہا کہ بھئی حسین ابن علی علیہ السلام، میں کہہ رہا ہوں علیہ السلام، اس نے کہا کہ بھئی حسین ابن علی سے کہو کہ میری بیعت کریں، اور پیغام بھیجا شام سے، دمشق سے مدینے. موجودہ حالات کے تناظر میں سن لیجئے گا میری اس گفتگو کو، مجمع پہ گفتگو واضح ہو رہی ہے. تو اس نے پیغام بھیجا، خط بھیجا، اور والی مدینہ جو گورنر تھا وہ سب جمع ہوئے گورنر ہاؤس پہ، اور کہا حسین ابن علی کو بلا لو. آپ کے ذہنوں میں ہے رجب کا مہینہ تھا، اور بلایا جناب سید الشہداء کو لوگوں نے، اور کہا کہ یا حسین، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، آپ بیعت کر لیجئے. تو آپ نے بس ایک جملہ فرمایا، کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو کل مسجد نبوی میں سب کے سامنے مطالبہ کرنا. توجہ، بند دروازوں کے پیچھے بیعت کیوں مانگ رہے ہو؟ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں، بہت سے جملے، ایام عزا کا اختتام ہے، میں جو اپنا فریضہ سمجھتا تھا میں وہ جملے پیش کر رہا ہوں، جو میں سمجھا ہوں، جو میرا عقیدہ میں پیش کرنے والا ہوں. اور میرا عقیدہ یعنی میرا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، یہ آل محمد کا جو مسلک ہے، جو آل محمد کی پہچان ہے، میں وہ پیش کرنے والا ہوں. تو جناب سید الشہداء سے ایک مرتبہ مروان نے اور ولید دونوں موجود تھے. دونوں نے مطالبہ کیا کہ حسین آپ یہاں بیعت کر لیجئے. مولا نے کہا اگر کوئی اچھی بات ہے نا تو کل مسجد نبوی میں مجمع عام میں مجھ سے مطالبہ کرنا، میں سب کے سامنے جواب دوں گا. دیکھیں، بند دروازوں پہ تو بہت سے لوگ علی کی ولایت پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں. جو پہنچ رہے ہیں خاموش نہ بیٹھے، میرے بھائی میرے بزرگ بولتے رہیں گے. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ بھئی یہ گورنر ہاؤس کے دروازے بند کر کے یہاں بیعت کیوں مانگ رہے ہو؟ حسین آپ اکیلے آئیے، میرے ساتھ 18 جوان آئے، انہیں بھی روکا. سب کے سامنے مسجد نبوی میں مجھ سے مطالبہ کرنا، میں وہیں جواب دوں گا کہ بیعت کیوں نہیں کر رہا. کہا ایک مرتبہ مروان نے کہا حسین ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں. توجہ، وہ تنہائی میں جملہ کہہ رہا ہے، حسین ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں، نہ آپ کے بابا نے بیعت کی. توجہ، وہ دشمن ہے، جانتا ہے علی نے بیعت نہیں کی. ایک مرتبہ مروان نے کہا ہے حسین نہ آپ کے بابا نے بیعت کی، نہ آپ کے بھائی نے، ہمیں بھی پتا ہے آپ بیعت نہیں کریں گے، ہم تنہائی میں آپ سے کہہ رہے ہیں بیعت کر لیجئے، کوئی نہیں دیکھ رہا. توجہ، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں بیعت کر لیجئے، معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ نہیں جانتے وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے. مولا نے کہا وہ اپنے باپ جیسا ہو نہ ہو، میں اپنے باپ جیسا ہوں. توجہ، سب مل کے جواب دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں. مولا جناب سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں بیعت نہیں کروں گا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. عزیزان گرامی، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ جانتے ہیں ایام عزا اختتام پہ ہے، مسلسل مجالس پڑھتا رہا ہوں اور ابھی بھی 2 مجالس پڑھ کے آ رہا ہوں. ایک مرتبہ مروان نے کہا حسین ہم جانتے ہیں آپ بیعت نہیں کریں گے، یہیں پہ خاموشی سے بیعت کر لیجئے، میں خط لکھ دوں گا، اعلان نہیں کروں گا. توجہ، میں اعلان نہیں کروں گا، یزید کو لکھ دوں گا، بیعت ہو گئی، معاملہ ختم ہو جائے گا. مولا نے کہا میں توجہ کا خاموشی سے بھی بیعت نہیں کروں گا، چھپ کے بھی نہیں. تمہیں نہیں پتا میں کس باپ کا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ ولید ابن عقبہ نے، اب اس کا دیکھیں لوگوں کے شجرے بتائے نہیں جا سکتے ہیں، یہ چھپانے والی باتیں ہوتی ہیں، بتانے والی باتیں نہیں ہوتی. توجہ، جو پہنچ رہے انہیں سلام. ولید ابن عقبہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا
آپ کے ذہنوں میں نے تو اشارہ کر کے بھی بتا دیا. اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا ابھی حسین کی گردن اتروا دے پھر نہیں ملیں گے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کسی کے ماں کا نام نہیں لیتے تھے, مولا نے ماں کا نام لے کے بلایا. ماں کے سب ہوتے ہیں, باپ کا کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں بھائی, اس سے زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا. مولا نے کہا یبن الزرقاء, اب اس کا کردار نہیں بیان کر سکتا, ہمارے ممبر لائق نہیں ہے. مولا نے کہا یبن الزرقاء, او بدکارہ کے بیٹے, انت تقتلنی ام ہوا, تو میرا قتل کرے گا یا یہ, تمہیں نہیں پتا میں علی کا بیٹا ہوں. کھل کے پڑھوں یہ پریشان ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی, مولا سید الشہداء نے مدینے کے گورنر ہاؤس میں کہا توجہ, میں بیعت نہیں کروں گا, خبردار مجھے موت سے نہ ڈرانا, میں علی کا بیٹا ہوں. توجہ, وہ افراد جو کہتے ہیں مدینے میں کسی نے گردن پہ تلوار رکھی سید سجاد کے اور بیعت لے لی, جب عبید اللہ ابن زیاد نے, ابن زیاد یہ واحد آدمی ہے جس کا امام نے زیارت عاشورہ میں 2 مرتبہ لعنت کی ہے, باپ کا نام لے کے بھی ماں کا نام لے کے بھی. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ دیکھیں جناب سید الشہداء نے منع کر دیا, عبید اللہ ابن زیاد نے اور یزید نے بھی, مولا سجاد نے گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کہا اے حسین کے لال یہیں پہ بیعت کر لو نہیں تو گردن اتروا دوں گا. مولا سجاد نے کہا اتحددن بالقتل, وہ جو مولا حسین نے مدینے کے مروان سے کہا تھا, کوفے میں مولا سجاد نے ابن زیاد سے کہا, ابن زیاد, ابن زیاد نام ہی ہے, ابن زیاد, زیادوں کا بیٹا. بھائی آج میں ایسے ہی پڑھوں گا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا یبن زیاد اتحددنی بالقتل, کیا تو مجھے قتل سے ڈرا رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے گلے میں توق, ہاتھوں میں کڑی, تو مجھے قتل سے ڈرا لگا, تجھے نہیں پتا میں حسین کا بیٹا ہوں. ان القتل لنا عادہ, مر جانا تو ہماری عادت ہے. جملے امام فرماتے مر جانا تو ہماری, خبردار قتل سے نہ ڈرانا مجھے. توجہ, میرا ایک سوال, مولا سجاد زیادہ مظلوم کہاں تھے, مدینے میں یا شام میں؟ کھل کے کہیں نا بھئی, زیادہ مظلوم کہاں تھے, شام میں. کیوں؟ گلے میں توق تھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, ساتھ میں پھپھیاں, مائیں بہنیں. مولا نے جب شام میں بیعت نہیں کی, کچھ لوگ پہنچ گئے, جب یزید شام میں بیعت نہیں لے سکا تو مدینے میں کیسے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, جب وہ شام میں بیعت نہیں لے سکا, کوفے میں بیعت نہیں لے سکا, مدینے میں بیعت لے لیتا. میں جملے پڑھوں گا بھی اس سے بھی زیادہ سخت. عزیزان گرامی, جناب سید الشہداء نے فرمایا مثلی, مجھ جیسا. کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں, رات کا 1 بج رہا ہے, میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں. بھئی اسی جذبے کے ساتھ سنیے گا, اسی جوش کے ساتھ سنیے گا, میں بڑے بڑے سخت جملے پڑھوں گا. بہت سو کی یہاں میں سب کچھ پڑھنے والا ہوں, بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں, بہت معذرت. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ جذبات میں نہ ہوں, بڑے آرام سے, کنٹرول انداز سے وہ سارے جملے پیش کروں. عزیزان گرامی, اب یہاں جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ جب مولا حسین علیہ السلام سے مطالبہ کیا نا, تو مدینے میں مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا نے نہیں فرمایا میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. نہیں توجہ, آپ نے نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر مولا علیہ السلام یہ فرماتے نا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, تو مفہوم یہ نکلتا صرف مولا حسین. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو مفہوم نکلتا صرف مولا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے. مولا نے فرمایا زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا.
مجھ جیسا کون؟ توجہ بھئی، یہ بھائیوں کی باتوں میں نہ آئیے گا، پیغمبر ہم جیسے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. توجہ، معصوم جیسا صرف معصوم، امام جیسے صرف امام، حجت جیسے صرف حجت. غیر معصوم کبھی معصوم جیسا نہیں ہو سکتا. توجہ، میں بہت کھل کے پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، مولا فرما رہے ہیں مثلی، مجھ جیسا. اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسے میرے بابا علی، مجھ جیسے میرے بھائی حسن، مجھ جیسا میرا بیٹا سجاد، مجھ جیسا میرا بیٹا باقر، مجھ جیسا میرا بیٹا صادق، مجھ جیسا میرا بیٹا موسیٰ کاظم، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا، مجھ جیسا میرا بیٹا محمد تقی، مجھ جیسا میرا بیٹا علی نقی، حسن عسکری. کون کہتا ہے 11 نے بیعت کی تھی؟ یہی عقیدہ ہے تشیع کا، یہی عقیدہ ہے جو ہمارے بزرگ نے پیش کیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں بھی چند جملے کہتا ہوں. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، میں کون ہوں؟ ایک خادم، ایک ادنا سے خادم حسین. توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی، اگر میں العیاذ باللہ میں کسی سے اپنا مقابلہ نہیں کر رہا، میں اپنے متعلق کہوں گا، اگر میں کسی یزید کی بیعت کر لوں تو آپ میری مجلس نہیں سنیں گے. توجہ، میں نے کسی اور کا نام نہیں لیا، میں نے اپنے پہ رکھ کے کہا اگر سید علی رضا رضوی العیاذ باللہ میں کسی یزید کی بیعت کر لوں تو آپ میری مجلس نہ سنیں. تو کیسے ممکن ہے؟ حجت خدا، منصوص من اللہ، امام معصوم. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، کیسے ممکن ہے امام معصوم حجت خدا کسی ملعون کی، کسی یزید کی بیعت کر لے؟ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، سید الشہداء مجھ جیسا، کبھی اس جیسے کی. اب اس جیسے کی میں مثالیں نہیں دے سکتا. بات تو پہنچ گئی ہوگی. عزیزان گرامی، اس جیسے کی آپ کے ذہنوں میں خود صاف موجود ہے. اس جیسے کی کسی بھی یزید کی کبھی بھی کوئی امام بیعت نہیں. امام کریں گے تو امام ہی کی، امام حسن حسین، امام علی علیہ السلام.